اور جاگ کے پھر انہوں نے جو ہے جو لڑائی لڑی ہے، تو کس کس سے لڑائی لڑتی ہے؟ 5-6 ملک جن کے بارے میں بتایا ان کے خلاف لڑائی لڑی، جاپان کے خلاف لڑائی لڑی، چیانگ کائی شیک جو کہ نیشنلسٹ تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں ان پاورز کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، تو اس کے خلاف بھی لڑائی لڑی۔ نیشنلسٹوں کے خلاف، یہ جو کمیونسٹ ہیں انہوں نے نیشنلسٹ کے خلاف بھی لڑائی لڑی اور ان 5 طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ اور وہ جو لانگ مارچ کیا چائنا میں، وہ اصل میں لانگ مارچ کا آغاز کیسے ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں تو وہی بات آپ کو پتہ ہی ہے، عاصم شجاعی آفیشیل میرا چینل ہے اور اس کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کوئی صحیح بات کر رہا ہوں، تو اس کو پروموٹ کرنے میں آپ جو ہے وہ میرا ضرور ساتھ دیں، اس کو کمنٹ کریں، لائک کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ واقعی یہ ہم بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جو ماؤ زیڈونگ ہے ایک عام کسان کا بیٹا تھا، بالکل عام سے کسان کا بیٹا تھا، اور کسانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے تھے جاگیردار، تو اس نے پھر یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ جو جاگیرداری سسٹم ہے اس کو میں نے توڑ کے رہنا ہے۔ تو آخر کار اس لانگ مارچ کے ذریعے اس جاگیرداری کا جو سسٹم تھا چائنا میں، جس نے چین کو جو ہے وہ کمزور کر رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، اس سسٹم کو توڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ پاکستان نے کیا کیا؟ آج تک جاگیرداری چل رہی ہے، انہی کی اولادیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی، آپ انہی کو حکمران بنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑے نہلاتے تھے، اور معاف کیجئے گا یہ ان کو کیا کیا پیش کرتے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا، آپ سن لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کہاں ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، مخلص کیسے ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو وہ جو انگلینڈ کے امپیریلسٹ پاور تھی اس کے یہ غلام تھے، ان کے ٹاؤٹس تھے، ان کے ایجنٹس تھے، یہ جو جاگیردار ہیں۔ اور انہوں نے ہی پھر قائد اعظم کے ساتھ جو کیا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان جاگیرداروں نے، ان نوابوں نے، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کیا دھوکہ کیا، آپ دیکھ لیں، وہ آپ کہانیاں منظر عام پر آ چکی ہیں، اب وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ تو یہ ہے وہ جو جاگیرداری کا سسٹم جو ہے وہ ماؤ زیڈونگ نے لانگ مارچ کے ذریعے توڑا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو مذہبی پیشوا تھے جنہوں نے بیڑا غرق کر رکھا تھا، مذہبی فرقوں میں الجھا رکھا تھا، ان مذہبی فرقوں کو بھی ماؤ زیڈونگ نے توڑا۔ یہ دیکھیے، اور ہمارے ہاں آج تک وہی چل رہا ہے۔ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کا پتہ کھ نہیں۔ بھئی اسلام کیا کہتا تھا اس دور میں؟ وہ بھی اس دور میں ایک انقلابی تحریک تھی اسلام کی، اس میں بھی وہ جو غلام بنا رکھا تھا قریش کے سرداروں نے، اس کے خلاف فائٹ ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فائٹ کی ہے۔ تو آپ وہ کون سا اسلام پیش کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک۔ یہ ہمارے مولانا جو ہے یہ پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یعنی وہ نمازیں پڑھی جاؤ، جھکی جاؤ اور غلام بنے جاؤ۔ اور بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے آزادی کے لیے ایک فائٹ کی تھی، اس دور میں خواتین کو رائٹس دیے تھے جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خواتین کی ایسی تیسی پھیر کے کہتے ہیں آپ اسلامی ہیں، اور کون سے اسلامی ہو آپ؟ مطلب یہ فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی، مذہبی پیشوائیت کا استعمال کرنے والے مولوی، اور پھر ان کو جو طاقتور طبقے ہیں وہ پریشر گروپس بنا کر ان کو جو استعمال کرتے ہیں، اس نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ دیکھیے، چائنا نے ان کو توڑا، چائنا نے امپیریلسٹ پاورز کو توڑا، چائنا نے جاگیرداری کو توڑا، چائنا نے قبائلیت کو توڑا، چائنا نے مذہبی پیشوائیت کو توڑا۔ یہ ہے وہ انقلاب جس کا کہ بڑا ذکر ہوتا ہے لانگ مارچ کا۔ ہمارے ہاں بھی بڑے فضول قسم کے لانگ مارچ کے قسم کے یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں نام نہاد، یہ لانگ مارچ پتہ نہیں کیا کیا مارچ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کون سا لانگ مارچ؟ اور ماؤ نے 7700 کلومیٹر کا فاصلہ ناردرن چائنا میں کیا، برفانی پہاڑوں کے اوپر بھی گئے وہ لوگ، 1 لاکھ کی ریڈ آرمی بنائی تھی، اور اس میں سے 94,000 جو نوجوان تھے وہ مارے گئے تھے، صرف 6,000 باقی بچے، اور پوری دنیا کی فوجیں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اور 7700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا، اور پھر 1 اکتوبر 1949 کو وہ جو ہے پیکنگ، جس کا آج کل نام بیجنگ ہے، وہاں پہنچے، اور پھر ماؤ نے اعلان کیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، ابتدائی مشکلات تھیں، تو ماؤ نے جو ہے وہ جو ابتدائی مشکلات تھی اس کو بھی حل کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اس نے کیا کیا، اس نے جناب دا گریٹ لیپ فارورڈ اور دا گریٹ پرولٹیرین کلچرل ریولوشن اسے کہتے ہیں، عظیم پرولتاری ثقافتی انقلاب، اس کا پھر آغاز کیا۔ پرولتاری کیا ہوتا ہے؟ یعنی محنت کش طبقہ۔ محنت کش طبقہ جو تھا اس میں بہتری لانے کے لیے ماؤ نے بڑے بڑے اقدامات کیے،
اور اس پر بہت سی تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس کے فائدے ہوئے۔ فائدہ کیا ہوا کہ محنت کش جو طبقہ تھا وہ اٹھ گیا۔ ہمارے ہاں محنت کشوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ایون ٹریڈ یونینز کیا کر رہی ہیں محنت کشوں کے حوالے سے؟ آپ کے سامنے ہے کہانی، محنت کشوں کی آج تک اٹھان نہیں ہو سکی، یہ بھی مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے، چائنا نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ حیران کن بات دیکھیں کہ ماؤ نے جو ایک کمیونٹی کی اینول انکم ہوتی تھی اس میں سے 2% کاٹ لی جاتی تھی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی تھی کہ اگر کوئی معذور ہے، اگر کوئی بہت غریب ہے، کوئی دور جا کر کام نہیں کر سکتا، کوئی مزدور بیمار ہے، کوئی کسان بیمار ہے، تو ان کے لیے وہ 2% جو اینول جو کمیونٹی کی جو اماؤنٹ ہوتی تھی وہ ان کو دی جاتی تھی تاکہ وہ بھیک نہ مانگے۔ اور ہمارے ہاں بھکاریوں کی لائنیں لگی۔ او بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے نام نہاد دانشور ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو ہو کیا گیا ہے۔ اور پھر تعلیم کا ایک بہت بڑا پروسیس شروع کیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات کیا کی، اور وہ جناب تھی کہ باہر سے کوئی بھی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی نہیں منگوانی۔ تو یہی وجہ ہے کہ چین کے جو پہلے پرائم منسٹر ہیں چو ان لائے، وہ سائیکل پر پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ باہر سے کوئی چیز نہیں منگانی، امپورٹس پر پابندی لگا دی، مکمل پابندی لگا دی کہ جو چیز استعمال کرنی ہے خود بناؤ۔ اور حالانکہ چو ان لائے کے بارے میں آپ کبھی پڑھ لیجئے، چو ان لائے جو ہے بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، اور لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا اس کے پاس سوائے 2-3 کپڑوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ تصور کریں، اتنے بڑے جاگیردار کا بیٹا جب ذمہ داری پڑی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے ملک کی خاطر۔ آپ ہمارے ہاں یہ جو بڑے عجیب و غریب قسم کے حکمران ہیں، ان کی آپ ذرا تعیشات دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں۔ ایون باقیوں کو تو چھوڑیں، وہ تو چور ڈاکو ہے نا۔ خود عمران خان صاحب کا کیا رہا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم بڑی سادگی اپنائیں گے، فلاں کریں گے، یہ 3.25 سال تک جب حکمران رہے کون سی سادگی اپنائی انہوں نے؟ کہاں سے یہ پیسہ آیا ان کے پاس؟ اتنا پیسہ کہاں سے، ہیلی کاپٹر کہاں سے لے لیا انہوں نے؟ مطلب لوگوں کو بیوقوف بناتے آپ، اور مثالیں آپ بڑی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، اور کبھی میں بتاؤں گا ریاست مدینہ کیا تھی۔ ابھی تھوڑا سا ٹچ میں نے اس میں دیا ہے، اس ویڈیو میں تھوڑا سا ٹچ میں نے دیا ہے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے وہ اسلام کی اصل جو انقلاب تھا وہ تھا کیا، وہ میں نے مختصر سا حوالہ دیا، لیکن کسی وقت میں ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی پوری ایک تفصیل بتاؤں گا۔ اس پر یہ پورے نہیں اترتے جو باتیں کرنے والے ہیں ریاست مدینہ میں، مطلب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں اس بات سے حیران ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ چو ان لائے، میں پھر بعد میں دوہرا رہا ہوں کہ اتنے بڑے جاگیردار کا بیٹا جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد 2 سوٹ نہیں نکلے، اپنی جوتی تک نہیں تھی، سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے تھے۔ یہ ہے وہ چین نے ہمیں نہیں ترقی کر لی، ہمیں بڑی بڑی بھاشن سنائے جاتے ہیں فلاں یہ وہ، اور کچھ عملی طور پر پھسٹی ہو جاتے ہیں، وہ اس کے الٹ ہی کام کرتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں یہاں۔ اور بھائی باتوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں عمل کر کے دکھاؤ، جو کرتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، نہیں کرتے آپ تو مطلب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے یہ کچھ باتیں چائنا کے حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جناب آپ ان سے کوئی سبق سیکھیں۔ مجھے بھی جب سے پتا چلا میرے اپنے جو ہے ہوش اڑ گئے کہ یار چین نے کیسے ترقی کر دی، اور چین نے کون کون سی قوتوں کو شکست دی، تو ہمارے ہاں وہ ساری قوتیں موجود ہیں، تو ترقی کیسے ہو سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان قوتوں کے ہوتے ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان قوتوں کے ہوتے ہوئے ترقی ممکن نہیں ہے۔ مجھ سے لکھوا لے، اگلے 200 سال تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ان قوتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا جو آپ کی ترقی دشمن ہے، یہ ضرور خاتمہ کرنا ہوگا، پھر ہی کہیں جا کے کوئی ترقی کے اسباب نکلیں گے، ادروائز نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کو ڈھکوسلے نہ دیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور ٹھیک ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے بھی آپ کی جو ہے وہ شرح خواندگی لٹریسی ریٹ کم ہے، اور کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ 1971 میں بنگلہ دیش بن رہا ہے، وہ پہلے مشرقی پاکستان تھا، دیکھیں ذرا اس کا لٹریسی ریٹ سے اوپر ہے، اور پاکستان میں ابھی 60% بھی نہیں ہے۔ آپ تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ تو چائنا کی جو 1 ارب سے 1.5 ارب کے قریب جو آبادی ہے، انہوں نے اس کو تعلیم دی ہے، نہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دی ہے۔ اور ان کی مائیں جو ہیں وہ پنگوڑا، اگر بچہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو نیچے کوئی چیز بن رہی ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ وہ ایک تو یہی جو ہمارے جو آج کل وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب گئے ادھر جناب، تو ادھر دیکھ کے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئے جناب
پھر انہوں نے بھی آ کے یہاں دن رات وہ پل بنانے پر توجہ دے دی. ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اصل چیز ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, یعنی انسانی ترقی. چین نے جو ہے یہ بات یورپ کے اگینسٹ ثابت کی ہے کہ یورپ والے کہتے تھے کہ آبادی کو کم کرو تاکہ ریسورسز جو ہے وہ اس سے کم نہ ہو پائے, لیکن چین نے اس بات کو بھی غلط ثابت کیا. چین نے یہ ثابت کیا کہ جناب اتنی بڑی آبادی کو اگر آپ سکلفل بنا دیں تو وہ پاور ہے. یہ ماؤ کا قول ہے. ماؤ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آبادی ہے, ماؤ آبادی کم کرنے کے حق میں نہیں تھا, بلکہ ماؤ نے کہا ٹھیک ہے آبادی بڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور لیکن اس کو سکلفل بناؤ, اس کو ایجوکیشن سکلفل دو. اور آج کل کا دور ہی سکلفل ایجوکیشن کا ہے. نان سکلڈ ورکرز جو ہیں وہ تیزی سے بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں دنیا میں. تو آپ کہاں سکلڈ ایجوکیشن کہاں؟ آپ کے پاس تو ہے کوئی پروگرام ہی نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں. تو یہ چین نے کیا. آپ دیکھیں ان کے جو سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو انجینئرز ہیں, وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ یہ جو سی پیک میں آپ نے خود نہیں دیکھ لیا کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں.